پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کے مرحلے میں داخل، معاشی اصلاحات سے ملکی اور عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ معیشت اب قرضوں کی بجائے برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی اخبار کو انٹرویو، کہا نجکاری اور ٹیرف اصلاحات سے عالمی مسابقت میں اضافہ ہوگا۔ لیبیا کے آرمی چیف طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد علی احمد الہداد اور 3 اعلیٰ کمانڈر سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم کی تصدیق، طیارے کا ملبہ اور لاشیں مل گئیں۔ لیبیا کا اعلیٰ سطح کا وفد ترکیہ کے دورے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری، کچھ ہی دیر بعد فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ پائلٹ نے 8:52 پر مینڈے کی کال دی۔ ہنگامی لینڈنگ کے دوران جیٹ طیارہ انقرہ کے قریب گاؤں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مرنے والوں میں بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی، آرمی چیف کے مشیر اور 1 لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل۔ لیبیا کی قیادت نے حادثے کو عظیم سانحہ قرار دے دیا۔ 3 روزہ سوگ کا اعلان، ایمرجنسی سیل بھی قائم، تکنیکی ٹیم تحقیقات کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری، عارف حبیب کنسورشیم نے 75% شیئرز خرید لیے، 135 ارب روپے کی کامیاب بولی۔ لکی سیمنٹ کنسورشیم نے 134 ارب اور ایئر بلو گروپ نے 26 ارب 50 کروڑ کی بولی لگائی۔ خریدار کو 5 سال کے دوران 80 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ نئے مالکان موجودہ ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات کے ذمہ دار ہوں گے۔ پی آئی اے ملازمین کو 1 سال ملازمت کا تحفظ دینے کی بھی تجویز۔ عارف حبیب کی سما سے گفتگو، کہا آج پاکستان کی جیت ہوئی، ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی، پی آئی اے پھر سے اچھے دن دیکھے گی۔ آج ہمارے پاکستان کی جیت ہوئی۔ چلی جو ہے وہ تو 40 جائیں گے، ابھی اس وقت جو ہے کوئی 18-19 ہے اور اس میں سے آپریشنل 13-14 ہے۔ اس کو پہلے فیز میں جو ہے وہ 38 کریں گے، پھر 65 کریں گے۔ جب ایکسپینشن کریں گے تو اور لوگوں کے لیے روزگار کے بھی جو ہے وہ مواقع ہوں گے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل اہم ترین سنگ میل، بولی انتہائی شفاف رہی۔ اداروں کی نجکاری معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم کی کامیاب بیڈنگ پر قوم کو مبارکباد، کہا نجی شعبے کے اشتراک سے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ ریاستی اداروں کے تعاون سے ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں لائق تحسین قرار۔ پاکستان کو روایتی، غیر روایتی انٹیلیجنس اور سائبر چیلنجز کا سامنا، دشمن بلا واسطہ اور پراکسیز کے ذریعے اندرونی کمزوریوں کو استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل کے قائدین کو پیچیدہ ذہنی اور جنگی چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے غیر یقینی صورتحال میں واضح اور مضبوط فیصلہ سازی انتہائی اہم قرار دے دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ، سیکیورٹی اور وار کورس سے متعلق بریفنگ۔ آرمی چیف نے شرکاء کے تجزیے کو سراہا، چوکنا اور ثابت قدم رہنے کی تلقین۔ ایران کے جوہری معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان کا تصادم سے گریز اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور۔ سفیر عثمان جدون نے کہا ہم نے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کی حمایت نہیں کی۔ طاقت کے یک طرفہ استعمال کے باعث صورتحال پہلے ہی پیچیدہ ہو چکی، تمام امور کا حل مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جائز معاملات ہیں، اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی سنجیدہ بات چیت کرنا چاہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی درخواست مشروع طور پر منظور کر لی۔ شہباز شریف نے کہا ملکی استحکام کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، بات چیت کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی، غیر قانونی مطالبات قابل قبول نہیں۔ ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ہر کوشش کو سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے لیے سعودی ایوارڈ پوری قوم کے لیے اعزاز قرار۔ مزاحمت ہو یا مفاہمت، مذاکرات کا راستہ کھلنا چاہیے۔ برسٹر گوہر حکومت سے بات چیت آگے بڑھانے کو تیار، کہا حالات میں بہتری کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ تحریر موجود ہے۔ بانی نے محمود اچکزئی اور ناصر عباس کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا۔ حکومت بانی سے ملاقاتوں سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل کرے۔
ان کے ساتھ مقامی لوگ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. یہ مقامی لوگوں کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتے. مقامی لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے. ان سے علیحدہ کر کے پشتون جو ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے, جو ہمارے ٹرائبل پشتون ہیں, ایک پروسیس ہے ہمارا, ان کو یہ اختیارات دیں گے کہ وہ ان سے بات کرے, اور جو پاکستان کی قانون یا پاکستان کے دائرہ اختیار میں سرنڈر ہونا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. خیبر پختونخوا میں باہر سے آنے والے دہشت گردوں کو مقامی افراد کی مدد حاصل ہوتی ہے. مقامی سہولت کاروں کو دہشت گردوں سے الگ کر کے جرگے کے ذریعے ان سے بات کرنا ہوگی. وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات شفیع جان کی پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو. کہا مسئلہ آپریشن سے حل نہیں ہوگا, پالیسی تبدیل کر کے جرگے کو آگے لانا پڑے گا. کرک میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ, 5 اہلکار شہید. واقعے کے بعد پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن. کالعدم تنظیم کے 8 کارندے ٹھکانے لگا دیے. شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھی شرکت. بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی. کلام میں پارہ -3 تک گر گیا. سوات کی وادی معلم جبہ میں برف باری کے بعد میلہ, دلکش اور حسین نظارے. سیاحوں کا ہلا گلا. نتھیا گلی میں ٹھنڈی ہوائیں. محکمہ موسمیات کی کشمیر, مری, گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد رہنے کی پیش گوئی. بارش کے بعد پنجاب کے کئی اضلاع میں دھند چھٹ گئی. کئی روز بعد موٹر ویز کو بند نہیں کیا گیا. نواب شاہ کے علاقے داؤڑ میں مہران ہائی وے پر خوفناک حادثہ. مسافر وین ٹرالی سے ٹکرا گئی. 4 افراد جاں بحق, 10 زخمی. سول اسپتال منتقل کر. کراچی میں آوارہ کتے کے ڈر سے بھاگنے والی بچی ٹریلر کی زد میں آ گئی. منگو پیر میں افسوسناک حادثہ. کمسن نور صبا موقع پر ہی دم توڑ گئی. ایف ٹی سی پل کے قریب تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی. ایک شخص جاں بحق. شناخت 24 سال کے عادل کے نام سے ہوئی. لیاقت آباد میں رکشے سے گر کر خاتون چل بسی. ماڑی پور میں ٹریلر کی ٹکر سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی. مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی حکومت کا شمالی غزہ میں جوہری پاور پلانٹ تعمیر کرنے کا اعلان. امریکی ڈیموکریٹس کے 50 ارکان کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط. نیتن یاہو کے احتساب کا مطالبہ. لندن میں فلسطین ایکشن کمیٹی کی حمایت میں احتجاج. معروف سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ گرفتار. وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت. سلامتی کونسل میں گرما گرم بحث. امریکی سفیر نے وینزویلا کی حکومت کو نارکو ٹیررسٹ قرار دے دیا. کہا اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے. پاکستان کا بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور. امریکی اقدامات علاقائی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں, روسی سفیر نے خبردار کر دیا. روس کی جانب سے یوکرین پر تابڑ توڑ حملے. توانائی کی تنصیبات نشانہ. کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے. بچے سمیت 4 افراد ہلاک, درجنوں زخمی ہو گئے. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا اظہار افسوس. کرسمس کے احترام میں حملے بند کرنے کی اپیل. امریکی ریاست پینسلوینیا کے نرسنگ ہوم میں دھماکہ. شعلوں نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا. 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق. متعدد تاحال لاپتہ. ابتدائی رپورٹس کے مطابق واقعہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا. مزید تحقیقات جاری. بولیویا میں فیول سبسڈی کے خاتمے کے خلاف کارکنوں کا احتجاج. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں. آنسو گیس کا استعمال. متعدد افراد گرفتار کر لیے گئے.